الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے چند احباب کے بھرپور اصرار پر آپ سے کچھ روحانی علاج معالجہ کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ بات صداقت مطلق ہے کہ مصاب و علام مشکلات اور بیماریوں سے نجات اور کامیابی و کامرانی کے حصول کے لیے روحانی قوتوں سے مدد لینا زمانہ قدیم سے ہر قوم اور ہر مذہب میں رہا ہے اور اب بھی ہے۔ تو روحانی قوتوں سے کام لینے کا ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے، اگر اس قاعدے کے مطابق چلا جائے تو پھر وہ مؤثر ہوتی ہیں، ورنہ نہیں ہوتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سارے بہن بھائیوں کو یہ شکوہ ہی رہتا ہے کہ ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں بڑی دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں اور چلے کشی کرتے ہیں، لیکن ہماری کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ایسے ہو نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں آپ کے معاملے میں جھول ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی کمزوری ہے۔ تو میں نے یہ سمجھا ہے کہ شاید آپ کو علم نہیں ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم ہی بیمار کرتے ہیں اور ہم ہی شفا دیتے ہیں، اور ہم جس کا چاہتے ہیں رزق فراخ کر دیتے ہیں اور جس کا چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کریم کی مرضی اور منشا پہ ہے کہ وہ بیمار کر دے، تندرست کر دے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اصل میں جو ہم لوگ ہیں، یہ تو اللہ کریم کی مرضی ہے نا، بیمار وہی کرتا ہے اور شفا بھی وہی دیتا ہے، لیکن ہم جس جہان میں ہم رہ رہے ہیں، جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں، یہ اسے کہتے ہیں عالم اسباب۔ یہاں اللہ کی ہی مرضی سے ہر کام ہو رہا ہے، شفا ہو رہی ہے، بیماری ہو رہی ہے، یا جو بھی ہو رہا ہے، لیکن اس عالم میں اس چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، سبب کے بغیر نہیں ہے۔ اب سبب یوں سمجھ لیں کہ ہم کسی نہ کسی سبب سے بیمار ہوئے ہیں۔ چائے کے اوپر برف والا پانی پی لیا ہے، کوئی ایسی غذا کھا لیا جو آپس میں میچ نہیں کرتی ہے، جو اندر معدے میں جا کے پھٹ جاتی ہے، تو یا کوئی ایسا ہم کام کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے جو سبب بنتا ہے ہماری بیماری کا۔ اگر سبب کی وجہ سے بیماری آتی ہے تو شفا بھی سبب کی وجہ سے آئے گی۔ اللہ کریم نے ہمیں یہ طریقہ بتا دیا ہے کہ شفا میں نے دینی ہے، لیکن آپ کو کوئی نہ کوئی سبب چاہیے۔ جیسے بیمار ہونے کے لیے آپ کو سبب چاہیے، ایسے ہی تندرستی کے لیے بھی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے حاجت مند یا ہمارے سائل لوگ جو ہیں، جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں ڈائریکٹ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اس طرف ہمیں بھیجتا ہے کہ آپ سبب تلاش کریں، وسیلہ تلاش کریں۔ تو پھر ہم وسیلہ تلاش جب کرتے ہیں یا سبب تلاش کرتے ہیں تو اس میں ہماری بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ دیکھ لینا چاہیے کہ جو مجھے پرابلم ہے اس کا علاج ایک روحانی معالج نے کرنا ہے، تو وہ کس کیٹاگری کا ہے؟ کیا روحانی معالج جو ہے وہ مستند ہے، کسی درسگاہ سے سیکھ کے آیا ہے، کسی آستانے سے سیکھ کے آیا ہے، کسی ولی اللہ سے سیکھا ہے کسی نے؟ یہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ اب آپ کرتے کیا ہیں کہ جہاں پہ جو بھی لکھا ہوا ہے، دیوار پہ لکھا ہوا ہے، تو دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، آپ دکانوں میں چلے جاتے ہیں، اور وہ آپ کا سبب جو ہے اللہ کی تک رسائی کا، وہی آپ نے غلط چوز کر لیا۔ میں یہ بات تو بڑی لمبی ہے، لیکن میں مختصر انداز میں کرنے لگا ہوں
کہ آپ یقین کریں کہ اگر آپ کا سبب جو ہوگا نا وہ کامل ہوگا، اکمل ہوگا، مستند ہوگا، کسی ولی اللہ کے زیر سایہ ہوگا، کسی آستانے سے وابستہ ہوگا، کسی درگاہ سے تعلق رکھتا ہوگا، تو وہ آپ کو یہ شکایت کرنے کا موقع نہیں ملے گا کہ ہمیں آرام نہیں آیا۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کی یہ شکایت ہی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ نے جو سبب ڈھونڈا ہے وہ آپ نے غلط ڈھونڈ لیا ہے۔ یہاں تو فقر کا لبادہ اوڑھ کے اور روحانی پیشواؤں کا لبادہ اوڑھ کے کتنے جیل ساز جو ہیں اس میدان میں اتر آئے ہیں۔ پہلے ہی خرافات بہت ساری ہیں ملک میں، ہر چیز جیل سازی کے طور پہ ہے، تو یہ بھی جیل سازی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ۔ تو وہ جیل ساز جو ہیں وہ پیسہ کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کتاب پڑھ کے تو وہ بیٹھ گئے ہیں۔ اب آپ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ کسی امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آپ کو روحانی مدد کی ضرورت ہے، تو خدا کے لیے کسی اچھے آستانے پہ جائیں، جیسے ہمارے نوشادی گنج بخش ہیں، دادا گنج بخش ہیں، سیال شریف ہیں، وہاں پہ گولڑا شریف ہیں، ایسے آستانے، نقیب آباد شریف ہے، بہت سارے آستانے ہیں جن کا میں نام اب گن نہیں سکتا، لیکن بہت سارے ہیں۔ وہاں جو لوگ ہیں وہ مستند لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے وہاں سے فیض حاصل کیا ہوتا ہے، تو ان سے آپ ملیں۔ یہ بازاری جو ہیں یا جن آستانوں سے کئی خلیفے ہیں لوگوں کے، آستانوں سے خلیفے نکالتے ہیں لوگ، ان کو سمجھا کے، ان کو پڑھا کے، انہیں تعلیم دے کے انہیں پھر بھیجتے ہیں پبلک میں کہ جا کے آپ خدمت کریں، تو ان کا بھی وہ آستانے ہی ہوتے ہیں، دکانیں نہیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے بھی آستانے بنائے ہوتے ہیں، اور جو جس درگاہ سے وہ آئے ہیں اسی درگاہ کے نام سے آستانہ ہوگا۔ اگر کہیں پہ ہمارا کوئی نوشادی گنج بخش کی درگاہ سے کوئی یہ فیضان لے کے گیا ہے تو اس نے وہاں پہ اپنے بیٹھنے کی جگہ پہ لکھا ہوگا آستانہ عالیہ حضرت نوشادی گنج بخش، تو آپ ان لوگوں کو سے رجوع کریں، آپ کی یہ شکایت دور ہو جائے گی۔ آپ یقین کریں کہ اللہ کریم سب کی پکار سنتا ہے، سب کی دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن آپ کے پاس سبب اچھا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اللہ کریم مردے زندہ کر سکتا ہے، بندے کی کوئی جرت نہیں ہے، لیکن عیسیٰ نے کیے مردے زندہ، وہ سبب تھا۔ عیسیٰ زندگی نہیں دے سکتا کسی کو، خدا کے سوا کوئی زندگی نہیں دے سکتا، لیکن سبب ایسا مضبوط تھا کہ اللہ نے زندگی دے دی اسے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس معاملے میں یہ چناؤ جو ہے یہ پولیٹیکل چناؤ نہیں ہے کہ آپ غلطی کھا جائیں، اس معاملے میں آپ کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، آپ مشکلات میں ہیں، آپ کو صحیح راہ اختیار کرنی چاہیے اور کسی نہ کسی آستانے پہ جانا چاہیے جہاں پہ اولیاء کرام کی اولادیں ہیں، ان کے خلفاء ہیں، ان کے مریدین ہیں جنہیں انہوں نے سکھایا ہوا ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا تھا، میں نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ زیادہ لوگ جو ہے اس لیے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہو رہے کہ ان کی اپنی جو چناؤ ہے معالج کا، ڈاکٹر کا، وہ غلط ہے۔ اب ڈاکٹر وہ بھی ہیں جو اسپیشلسٹ بھی ہیں، اور ڈاکٹر وہ بھی ہیں جو ڈسپینسر بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں۔ اب آپ ڈسپینسر کے پاس چلے جائیں تو آپ کا قصور ہے، آپ کو اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے جو اس کام کو جانتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی آستانے ہیں اولیاء کرام کے ہمارے ملک میں ماشاءاللہ کافی سارے ہیں، ہر ضلع میں ہیں، تو اگر کوئی ایسی مشکل ہو، ایسی کوئی مصیبت ہو جو آپ سے حل نہیں ہو رہی، جو مادی طریقوں سے بھی نہیں حل ہو رہی، تو ان کے پاس جائیں، انہیں اپنا سبب بنائیں، اور وہ ان کے وسیلے سے اللہ کریم کی بارگاہ سے جب آپ کوئی چیز بھی طلب کریں گے آپ کو ضرور ملے گی۔ اللہ کریم نے فرمایا ہوا ہے
ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, लेकिन सबब चाहिए, परफेक्ट, सच्चा और नस्ली सबब चाहिए आपको, जो आपको पकड़ के अल्लाह की बारगाह में ले जाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आइंदा अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम। Shahi One Islamic Channel।